اچھا آپ یہ بتائیں میرے پیارے نبیل گبول صاحب کہ ابھی تو آپ اور طارق فضل چودھری صاحب مجھے ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مزید کتنا عرصہ ساتھ چلے گی؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں اس کا کوئی بھروسہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ابھی بھی نہیں چل رہی. ہم 5 سال ان کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیں گے. اچھا بالکل. دیکھیں ابھی ہماری میں صرف ایک بات بتا دوں، اس وقت ہم نے آپ نے وہ تعارف کرایا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک 5 سال سنیں جی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی تقسیم تھی نا، ہاں یہ پروپورشنیٹلی بانٹی جاتی ہیں اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ شیئر نکالتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئر میں 7 چیئرمین شپ آ رہی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی. انہوں نے کہا جی چونکہ ہم منسٹریوں میں نہیں ہیں ہمیں 5 فالتو چاہیے. ہم نے کہا جی 5 فالتو لیں، تو ہمیں علیحدہ ہونے دیتے ہیں. تو آپ نے 12 دے دی، فالتو دی 12 دی، اور مانگتے اور دے دیتے. میرا بھائی میں ابھی کہتا ہوں اور مانگے اور دیں گے. مانگو بھائی یار مانگے تانگے کی حکومت وہی بات ہو جائے گی. مانگے تانگے کی حکومت وہ آج ہماری کاٹ کے بات یہ ہے نہیں آپ کی پوری حامد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کتنا پیار سے ہمیں چلاتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر یہ ہمیں پیار سے چلائیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اگر یہ ہمیں صرف نہیں چلائیں گے، یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں حکومت اس وقت دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاؤں. اتنا بڑا مسئلہ بن گیا یہ چھوٹا مسئلہ. وہ کیا ہے کہ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بجلی 20 گھنٹہ نہیں ہے. کل میرے ایک حلقے کا اصغر بلوچ جو ہے وہ غریب 3 مہینے کی اس کو لاک اپ کر دیا گیا اسی بجلی کے اوپر. وہ مر گیا، جیل میں مر گیا. الیکٹرک پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں. سنیں نا، وہ بیچارہ مر گیا جیل کے اندر اور اس کی لاش باہر آئی. 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈالا. کے الیکٹرک آپ کہتے ہیں حکومت آپ کریں نا. نیپرا کی طرف سے ہمارے ڈیمانڈز ہیں، ہم کوئی خوش نہیں ہے ان کے ساتھ، اتنا خوش نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جو ان کو میں نے 3 دفعہ کالنگ 12 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لے لی ہے. چیئرمین الگ چیز ہے، لیکن ہمارا وہ حق بھی بنتا ہے، وہ ہمارا حق بنتا ہے. آپ کا 7 بنتا تھا، آپ نے 12 لے لیا. دیکھیں یہ ان کی جو پی ٹی آئی یا ایس آئی سی والے، ان کو بھی تو ملی ہے نا. بات یہ نہیں حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ایشوز ہے عوام کی اس کے اوپر بھی توجہ دیں. اگر 20 گھنٹہ جو ہے لیاری میں یا کراچی میں لائٹ نہیں ہے، اسی طرح پورے سندھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کے حلقے میں ضرور ہوگا، آپ کے لاہور میں ضرور ہوگا. کے الیکٹرک آئی تھی، اب آپ کے الیکٹرک کو اگر لگام نہیں دے سکتے ہیں. جو ہماری پاور اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی آج میٹنگ ہوئی تھی اور اگلی میٹنگ 1 تاریخ کو ہے. ہم دوبارہ انہیں بلائیں گے، ہم آپ کو دعوت دیں گے. میں میر صاحب کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں سب سے اور بتائیں، اور وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی دیکھیں از پارٹ آف دا پارلیمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ اس کے اوپر شور ہم مچا رہے ہیں. ہماری پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس میں نے 2 دفعہ اٹھائی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا. منسٹر پاور نے کہا میں کراچی آ کر ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل مافیا ہے. اور آج ایک اور انکشاف میر صاحب ہوا، بہت بڑا مافیا ہے. میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کر رہا. اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہمارے فاٹا کے ایک آنریبل ممبر جن کے پی ٹی آئی سے تعلق ہے، انہوں نے احتجاج کیا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے. اس میں جو بریفنگ دی گئی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، اس میں یہ کہا گیا کہ 65 ارب روپے کی سبسڈی، یعنی سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ مفت بجلی وہ فاٹا کو دی جا رہی ہے. غالباً سال میں ہے، میرا خیال ہے سال میں ہی ہوگی، مہینے میں تو نہیں ہو سکتی، سال میں ہی ہوگی کہ وہ مفت دے رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی میٹر سسٹم ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہ میں کوئی اس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، لیکن جو چیز ان علاقوں میں جہاں پہ مشکلات ہیں اور شکایتیں آ رہی ہیں، جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں، وہاں پہ جو اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے کہ 35 ارب روپے کی فری بجلی بغیر میٹر کے اور 4.5 لاکھ صارفین ہیں جن کو مل رہی ہے. تو یہ اپریشیبل چیز ہے. میرا سوال سن لینا. ہاں بتائیں کھوسا صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جس طرح کے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنا عرصہ ساتھ چلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. فرض کریں کہ یہ نہیں چلنا چاہتے ان کے ساتھ، تو آپ بھی تو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو وہ مجبوری میں نہیں ان کی طرف گئے؟ ابھی تو ایسا ہی ہے مجبوری. وہ تو خود ان کا اپنا مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری سے ہمیں تھوپی گئی ہے، ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے. کان میں کہتے ہیں، پبلکلی نہیں کہتے. کان میں پبلکلی بھی وہ لطیف جو ہے وہ کہتا ہے، پبلکلی کہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. ساری حکومت ہے، کوئی زبردستی کی شادی تو دوسرا سنیں، آپ نے اڈاپٹ کیا، مرضی سے لی ہے. وہاں صدر پاکستان گئے ہوئے ہیں، لاہور میں گئے ہوئے ہیں، نہ ان کو چیف منسٹر لینے آتا ہے، نہ ان کو جو ہے کوئی اور گورنمنٹ پروٹوکول ملتا ہے.
اور وہاں جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ آئی پی پی پر ڈالنے کی کوشش, وہ جو آج میں پڑھ رہا تھا سن رہا تھا کہ جی آئی پی پی کے کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہیں, لغاری صاحب فرما رہے تھے, تو وہ ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پی کا یعنی کنزیوم ہو یا نہ ہو, آپ نے ڈالرز میں جو ہے ہمیں پیسے دینے ہیں, اور یہ تباہی جو ہے ساری بجلی کے بلوں کی جو گئی ہے, ایسکلیٹ ہوئی ہے, آسمانوں پر چلی گئی ہے, یہ پیپلز پارٹی کر کے گئی ہے آئی پی پی کی شکل میں, اور وہ یہی میں سن رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کی تو دراڑیں نظر. اچھا ایک سوال پوچھ لوں, آپ نے جو بات کی ہے, یہ ایک شکوہ آیا کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ ان کو ویلکم نہیں کرتی, ملتی نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا, میرے بہت قابل احترام ہے خسرو صاحب. یار میں ہو نہیں سکتا ہوں, اس وقت بھی کبھی نہیں گیا آپ کا جاتا, شہباز شریف کبھی نہیں گیا تھا لینے کے دیا جائے. ہم نے تو پنجاب کا گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی ہوئی ہے. او بھائی گورنر صوبے کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے, دیکھیں وہ تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کیسے نہیں انہیں ریسیو کریں گے, وہ ویسے ذاتی طور پہ بہت احترام کرتے ہیں. وہ تو زرداری صاحب کے اسمارٹ دیکھیں ان کا, انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے لی, نہ یہ پریزیڈنٹ کو ہٹا سکتے ہیں نہ یہ گورنرز کو ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی صدر ہٹا سکتا ہے, تو یہ تو نہ اسپیکر کو اور ان کو ہٹا سکتے ہیں چیئرمین. زرداری صاحب نے لاہور میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے حکومت بنانی بھی آتی ہے اور پھر گرانی بھی آتی ہے, تو میرا خیال ہے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ کرے حکومتیں گرانے کا سلسلہ پاکستان میں ختم ہو جائے, پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طارق فضل چودھری صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کون کس کو نہیں جانے دیتا.